إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلی مجلس میں جو حدیث بیان کی گئی تھی اس کا تعلق کتاب الایمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس سے نجات کا متعلق ہونا تھا. اسی مضمون کو بار بار مختلف حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اللہ جل جلالہ کی توحید پر ایمان لانا یہ شہادتین ہے، اور شہادتین یہ اس دین کی اور ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے. چنانچہ دو اور حدیث سماعت فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. رواہ مسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید اور رسالت کی شہادت یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور حقیقت میں یہ صرف شہادت نہیں بلکہ پورا دین اس کے اندر ہے، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کر شہادت دیتا ہے کہ اب اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننا اور پورے دین پر چلنا یہ میرے ذمے ہے. اگر یہ شہادت صرف شہادت ہی ہوتی تو کفار مکہ قریش مکہ وہ بآسانی اس کو پڑھ دیتے، کیونکہ لیکن وہ اس کو بخوبی سمجھتے تھے کہ یہ زبان سے کلمے کا کہہ لینا صرف ایک کلمے کا کہنا نہیں بلکہ پوری زندگی کا سودا ہے. ایک آدمی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، پھر پوری زندگی ان کی مان کر چلنی ہوگی. دوسری حدیث جو غزوہ تبوک سے تعلق رکھتی ہے اس میں ایک خاص واقعہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ شک الاعمش قال لما كان يوم غزوة تبوک اصاب الناس مجاعة قالوا یا رسول اللہ لو اذنت لنا فنحرنا نوازحنا فعاقلنا ودہنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا. حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید خدری حضرت امام اعمش جو کہ تابعی ہیں ان کو شک ہوا کہ راوی کون سے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دن جب سامان خوراک ختم ہو گیا اصاب الناس مجاعہ تو لوگوں کو بہت شدید بھوک نے ستایا. قالوا یا رسول اللہ لو اذنت لنا فنحرنا نوازحنا، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اونٹنیاں یا اونٹ ذبح کرنے لگے، چنانچہ گوشت بھی کھائیں اور ان کی چربی سے روغن بھی یا چکنائی بھی حاصل کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا، آپ نے اجازت دے دی. قال فجاء عمر، حضرت عمر تشریف لائے. فقال یا رسول اللہ ان فعلت قل الظہر، اگر اس کی اجازت دے دی گئی اور اونٹ ذبح کیے گئے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اور سواریاں کم ہو جانے کا مطلب ہے کہ واپسی کا سفر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ سفر بہت لمبا تھا. اس میں بہت سارے لوگ مدینہ میں صرف اس وجہ سے رہ گئے تھے کہ سواریاں یا اونٹ ان کے پاس موجود نہیں تھے. وَلَكِنْ اُدْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُوا اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ. آپ ایسا کیجئے کہ آپ لوگوں کو کہیے
کہ جو ان کے سامان میں کچھ تھوڑا بہت راشن موجود ہے اس کو وہ ایک جگہ جمع کر دیں اور آپ اس پر برکت کی دعا کر دیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازوادهم، چنانچہ ایک چمڑے کا دسترخوان منگوایا گیا، اس کو بچھایا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ اپنے راشن میں سے بچی ہوئی چیزیں لے کر آئیں. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال وجعل يجيء آخر بكف تمر وقال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. ایک آدمی ایک چھوٹی سی مٹھی میں پنیر کے ٹکڑے لے آیا، کچھ جو ہے وہ تھوڑے سے مکئی کے دانے لے آیا، کچھ 2-4 کھجوریں لے آیا، یہاں تک کہ اس 30,000 کے لشکر میں سے تھوڑی سی دسترخوان میں چند چیزیں جمع ہو گئیں. قال ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور برکت کی دعا کرنی شروع کر دی. ثم قال خذوا في اوعيتكم، اٹھاؤ اور اپنے تھیلوں میں بھرنے شروع کرو. قال فخذوا فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في الاسكر وعاء الا ملعوه. اب برکت ایسی پڑی کہ لوگوں نے تھیلے بھرنے شروع کیے اور کوئی تھیلا ایسا نہ بچا جو بھر گیا ہو. قال فاکلوا، لوگوں نے کھانا شروع کیا. حتی شبعوا، یہاں تک کہ سب کے پیٹ بھر گئے. وہ فضلت فضلۃ، لیکن دسترخوان پہ ویسے ہی چیزیں موجود تھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، کوئی بھی بندہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ ان 2 چیزوں کے بارے میں شک نہ کرتا ہو تو اس کو جنت سے نہیں روکا جائے گا، اس کو جنت سے نہیں روکا جائے گا. یہ آخری ٹکڑا جو ہے یہ ہمارے کتاب الایمان کے ساتھ ملحق ہے، متعلق ہے. اس طرح سے امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں ذکر کیا اس حدیث کو. یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ بھی بیان ہوا. 30,000 کے لشکر نے چند مٹھی بھر چیزوں سے تھیلے بھی بھر لیے اور پیٹ بھی بھر لیے اور سیر ہو گئے، اور اس کے بعد بھی کھانا وہاں موجود تھا، وہ چیزیں وہاں موجود تھیں. اس معجزے کے ظاہر ہونے پر آپ نے خود اپنی اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے پھر اعلان کر دیا کہ جو آدمی ان دونوں چیزوں کی شہادت صدق کے دل سے دے اور اس پر شک نہ کرے، اس کو شک نہ ہو بالکل، تو وہ شخص جو ہے وہ جنتی ہے، اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا. آخری بات وہی ہوگی دوبارہ کہ اس کا یہ مطلب وہ سمجھتے تھے کہ شہادتین میں پورا دین داخل ہے، ہمیں پورے دین پر چلنا ہے. یہ شہادتین اصل ہیں، بنیاد ہیں، بیج کی طرح ہیں. اس سے جو ہے وہ ایمان کا درخت اور نکلتا ہے، پھر اس سے اعمال جو ہے پھلتے پھولتے ہیں. تو وہ لوگ ایسے ہی تھے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا. لیکن آج ہمارے لیے زیادہ بڑی خوشخبری ہے کہ آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معجزوں کو یا ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ ایمان لائے گا اور اس میں شک نہیں کرے گا اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس دین پر جم جائے گا تو اللہ جل جلالہ اس دور میں بھی اس کی مدد فرمائیں گے اور جنت الفردوس کا راستہ اس کے لیے آسان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی کامل یقین نصیب فرمائے اور شک سے اور نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے.